السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، پوری دنیا میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پہ فلسطین، اور حال ہی میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ قطر پہ بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے۔ ناظرین، جو ممالک گریٹر اسرائیل کے نقشے پر آتے ہیں ان تمام ممالک کو بے انتہا خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیل کچھ نہیں دیکھ رہا۔ نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ UN کیا کہہ رہا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ممالک جو ہیں ان میں نسل کشی کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہوں، جیسے میں فلسطین میں کر رہا تھا، اور کوئی بھی ملک کھڑے ہو کے اس کو جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اسی دوران ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو ہے ایک دفاعی معاہدہ طے پاتا ہے، اور اس دفاعی معاہدے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا۔ اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منی نیٹو معاہدہ ہے، کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو نیٹو ممالک ہیں وہ 32 ممالک میں سے ایک ملک میں بھی حملہ ہوگا تو وہ تمام ممالک کہتے تھے کہ یہ حملے کا جواب ہم لوگ مل کر دیں گے اور یہ حملہ ہمارے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب پاکستان بھی وہ جو حملہ سعودی عرب پہ ہوگا وہ اپنے اوپر کنسیڈر کرے گا، اور اگر پاکستان پہ ہوتا ہے تو سعودی عرب بھی اس کو اپنے اوپر لے گا۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کی جانے کا بھی معاہدہ کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جانب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اسرائیل اور بھارت کا ایک نیکسس ہے، اور جو اسرائیل بھارت کی کوآپریشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سب سے زیادہ جو ڈر لگا ہے وہ بھارت کو لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی لگا ہے، کیونکہ پہلے بھارت کے ریلیشن سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور یہ سننے کو ملتا تھا کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اگر کر سکتے ہیں تو اکنامک معاہدے کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی معاہدہ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 1969 سے لے کے اب تک پاکستان اور سعودی عرب کے مابین بہت سارے دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ 1979 میں جب سعودی عرب پر حملہ ہوا تھا، خاص طور پہ خانہ کعبہ پہ، تو تب پاکستان جو تھا وہ پیش رہا، اور بہت سارے ایسے مواقع پیش آئے جہاں پہ پاکستان نے بڑھ کر سعودی عرب کا ساتھ بھی دیا، اور سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ آج عوام کی زبانی جانیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے کہ عوام کیا کہتی ہے، کہ معاہدہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے، دونوں اکانومیز کے لیے، اور اگر دیکھا جائے تو ریجنل سیکیورٹی کے لیے، ڈیفنس کے لیے کیسا ثابت ہوگا، آپ کو دکھائیں گے۔ میں ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی۔ خیریت سے آئے ہیں؟ ہاں بھائی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ جو معاہدہ ہے وہ دفاعی معاہدہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی خوشخبری ہے کہ جو سیکیورٹی ہے خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی، وہ پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا دیکھیں جی، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف پاکستان کی نصیب میں دیکھا، اور ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، خاص کر سعودی عرب گورنمنٹ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ اب ہم نے ان کے ٹرسٹ کو نقصان نہیں دینا، آگے بھی نہیں دیا۔ آگے بھی آپ نے دیکھا تھا، آج سے سن 85 کے اندر جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہوا تھا، تو جو ہمارے جنرل مشرف صاحب تھے یہ گئے تھے کمانڈو، انہوں نے چھڑوایا تھا وہ قبضہ۔ تو اسی بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں، کسی بھی آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاک آرمی پہ بہت بڑا ٹرسٹ کیا ہے۔ اور جو حالیہ یہ ہمارا اور انڈیا کا جو بھی اٹیک ہوا آپ کے سامنے، جو پاکستانی فوج نے جس طرح اپنی اعلیٰ مہارت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ جو کامیابی دی ہے، اس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس سے پہلے جو ہم نے بھارت کا حال کیا پاکستانی افواج نے اور عوام نے افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، کہیں یہ اس کا بھی نتیجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے سپہ سالار صاحب ہیں، وہ اللہ پاک کی مہربانی سے حافظ قرآن ہے۔ وہ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن کے اور سنت کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے، خوشحالی دے اور مزید ترقی دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، قرضہ تمہارے آئیے مت سے ہماری جان چھوٹ۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ بھائی جان۔ ابھی دیکھنے کو ملا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک دفاعی معاہدہ ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑا زبردست ہوا، یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں سے پاکستان اور بھی لوگوں کو سامنے آ گیا، دنیا کو سامنے۔ بلا لوگ پاکستان بالکل ختم ہوا تھا، ٹھیک، ابھی جو ہے نا اس کی وجہ سے اور بھی نام روشن اللہ کا۔ بہت زیادہ دھچکا لگا ہے جی بھارت کو بھی اور اسرائیل کو بھی اس معاہدے کے بعد۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, صحیح وقت پہ ہوا ہے, ایسی وقت زبردست ہوا. میں تو کہہ رہا اللہ کے ترکی کے ساتھ بھی ہوا, یہ جو دوسرا اور ممالک مسلمان اس کے ساتھ بھی ہوا, سارے مسلمان کٹھا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کام آگے چلے گا. اچھا, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی مسلم ممالک ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے اس چیز میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شامل ہونا چاہیے باقی ممالک کو بھی ساتھ میں؟ ہونا چاہیے, قطر ہو گیا, یہ ترکیہ ہو گیا, یہ سب ہونا چاہیے. اچھا, ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا, ابھی سننے کو بھی مل رہا ہے کہ اب سیکیورٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بھی اور مسجد نبی کی بھی وہ پاکستان کے حوالے کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا, یہ تو زبردست کام ہوا. اچھا, یہ تو پہلے ہونا چاہیے. یہ تو بیمان لوگ ہیں, اسرائیل لوگ ہیں, اس پہ کیا اعتماد کر دے بندہ. ابھی پاکستان کے پاس ہے کہ انشاءاللہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, پاکستان کیا کرے گا؟ یار جب آئے گا تو لڑے گا نا, اور کیا ہوگا, اس پاس تو کچھ بھی نہیں نا. اور ابھی تو کوئی کام کا لوگ نہیں ہے, نہ کوئی لڑ سکتے ہیں نہ کچھ ہے, اس لیے ہمارا لوگ لڑ بھی سکتے ہیں اور چیز بھی چلا بھی سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی پیسہ تھا عربی کے پاس. ٹھیک ہے, ابھی عربی کچھ کو پیسہ دیا کرو, ہم بنائے گا اور مارے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے دو, ہم بنائیں گے اور ماریں گے. ہاں نا, اور کیا. ٹھیک, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک, بس ابھی ہمارا کام ہے, خواہش کو چاہیے جتنا پیسہ ہمارا فوج پہ ہونا چاہیے, خرچہ ہوتے ہیں, اور جو اسلحے پہ آتے ہیں نا, وہ اس کا کام ہے, بنانا ہمارا کام ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی, یہ اس کے بعد جو ہے اتنا جو بھروسہ ہے یا ٹرسٹ ہے اب آ رہا ہے سب کو پاکستان پہ, اس جنگ کا نتیجہ ہے؟ یار جنگ کا نتیجہ بھی ہے, جو ہمارا پاس جو ٹمبا میں اس کا نتیجہ بھی ہے. ٹھیک, کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز ہے نا, سعودیہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ خالی ایران ہے, اس کے پاس ہے, وہ بھی اپنے دماغ صحیح کر سکتے ہیں اور پاکستان کر سکتے ہیں. باقی جتنے مسلمان ممالک ہے کس کے پاس بھی نہیں ہے نا, خالی بس مار کاٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں. خالی دو ممالک ہے, ایران اور پاکستان, اپنے دماغ صحیح کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا جی, بہت السلام علیکم جی, کیا بھائی خیریت سے ہیں؟ دیکھا کہ بھائی ابھی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک دفاعی معاہدہ طے پایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا پوری دنیا میں یہ چل رہا تھا, خاص طور پہ نیٹو ممالک کے مابین کے ایک پہ حملہ کیا جائے گا تو 32 ملک جو ہیں وہ مل کے حملہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یار یہ جو حملہ ہے یہ ہم تمام ممالک پہ ہے. اب اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں بھی یہی معاہدہ طے پایا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہے. پاکستان دیکھیں, مسلمان کے لیے, سب کے لیے, ایک خالی پاکستان تو مسلمان ممالک نہیں, کتنے ملک ہیں, جی, ان سب کے لیے بہتر ہے, اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ عالمی جنگ تو ہونی ہے, سب کو پتہ ہے, اے بی کا فرمان ہے, اس میں کوئی آپ کی میری بات تو نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہم جتنا مرضی جس طرح مرضی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, ختم کرنے کی کوشش, وہ نہیں ہو سکے, ان کا فرمان جھوٹا تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. مسلم اتفاق کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور ممالک بھی شامل ہو, ہونا چاہیے اور لوگوں کو, بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی کس کا آپ کو لگتا ہے کہ اور کون سے ممالک شامل ہوں گے پاکستان کے ساتھ؟ کوئی اور شامل ہو نہ ہو, ہمارے لیے وہ غیر مسلم ہے چائنا, مگر وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہماری. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بھارت کو بھی بڑا دھچکا لگا, اسرائیل کو بھی بڑا دھچکا لگا, دو جو ممالک ہیں ان کو اس کے بعد بہت زیادہ زور کا لگا. یہ ملک ہمارے دشمن ہے نا, اس لیے ان کو دھچکا لگا. ٹھیک ہے, جو ہمارے دشمن ہیں ان کو تو اس طرح دھچکا لگنا ہی ہے, تو جو ہمارے جو خیر خواہ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, مگر ہماری فوج اس قابل ہے. اب میں فوج کے بارے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ وہ اتنی قابل ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی, اور اچھی بات ہے. خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی سیکیورٹی بھی اب پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ سنبھال رہے ہیں خانہ کعبہ کو بھی مسجد نبی کو بھی؟ اس کے حکم ربی ہوئی ہے تو یہ کام ہوا ہے. دیکھیں, وہاں پر کوئی چڑی بھی پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں مار سکتی. ایسا ہی ہے, وہ اس کی اجازت ہوئی ہے, اس نے بولا ہے, اور ایسی ذمہ داری کے اوپر اس کو ٹھہرایا گیا, تو کوئی سوچ سمجھ کر ہی کوئی معاملات ہی, اس میں کوئی سیاست والی بات یا کوئی لین دین والے کام معاملات تو نہیں. اس میں تو یہ اس روزے کو دیکھ کر ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ یار وہ روزہ ہمارا ہے, کیسا ہے نبی کا روزہ, کہ اس کے اوپر ہماری جان کے ہماری اولادیں بھی لگتی ہیں. بہت شکریہ جی, شکریہ. السلام علیکم جی, کیسے بھائی خیریت سے ہیں؟ دیکھا کہ بھائی ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک معاہدہ طے پایا, دفاعی معاہدہ ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. ایسا ہی اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پاکستان کو, مطلب اس پاک فوج کو اس نے چنا اپنے اس گھر کے حفاظت کے لیے. تو ویسے تو ذمہ اللہ کا ہی ہے,
لیکن یہ تو بڑی بڑی سعادت کی بات ہے کہ پاک افواج کو جو ہے نا یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کا جو ان کو سیکورٹی سسٹم کو دیا گیا. بلکہ یہ ہم تو اس چیز کو بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ بلکہ پوری پاکستانی قوم میرے خیال میں اس کو خوشی محسوس کر رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑا ایک اچھا اقدام ہے کہ جو سعودی عرب نے اٹھایا اور ہمارے فوج پاکستان کو ملا وہ. تو میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. سر پاکستان کے دشمنوں کو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی آگ بھی لگی ہوئی ہے، خاص طور پہ بھارت کو، اسرائیل کو، کہ یہ جو دو ممالک ہیں یہ ایک ساتھ ہو گئے ہیں. بھارت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ صرف سعودی عرب کے ساتھ اکنامک معاہدے کر سکتا ہے لیکن دفاعی کبھی بھی نہیں کرے گا. بالکل ایسے ٹھیک ہے، تو ابھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے، بڑا جھٹکا لگا ہے، ادھر بھی بڑا کرٹیسزم جاری ہے. بے شک ان کو تو بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ یہ سعودی عربیہ پہلے جو ہے ثالثی کا کام کرتا تھا. اگر کوئی اس طرح کا حملہ ہو بھی جاتا تو اس کو ملانے کی کوشش کیا کرتا تھا. لیکن اس دفعہ جو اس نے کہہ دیا کہ پاکستان میں حملہ اور سعودی عرب میں حملہ ایک ہی جیسا تصور کیا جائے گا تو ان کو تو بڑا جھٹکا لگا اس چیز کا. تو اسی وجہ سے اب وہ بھی شاید اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ شاید سوچے بھی نہ کہ یہاں پر ہم کوئی حملہ کرے گا. اور ڈائریکٹلی سیکیورٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی وہ پاکستان کے حوالے کر دی. بے شک بے شک سے اسی وجہ سے شاید. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ سر ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک دفاعی معاہدہ ہوا. وہ جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ ایک بہت بڑا تاریخی اقدام ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے لیے بہت اچھا اقدام ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پاکستان مکہ مکرمہ اور کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو چن لیے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا اس کی ایک بڑی وجہ جو ہم نے بھارت کو جنگ میں شکست دی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کیونکہ اللہ پاک نے پاکستان کو وہاں پہ بھی فتح نصیب کی. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کی یہاں اور یہاں پہ اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی دونوں کی. حفاظت کے لیے اللہ پاک نے چن لی ہے. ٹھیک. اچھا اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو بڑے جھٹکے لگے ہوئے ہیں، یعنی خاص طور پہ اسرائیل کو اور بھارت کو، کیونکہ ان لوگوں کی ایک ٹیم اپ تھی. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب سب کچھ کرے گا، دفاعی معاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت کلوز تھا سعودی عرب اور بھارت ایک دوسرے کے. جی بالکل. بھارت بھی ان کے بہت کلوز تھا، پھر جو امریکہ ہے وہ بھی ان کے بہت کلوز ہے، لیکن بس یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسرا پاکستان اسلامی ملک ہے، سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے، تو ان کا آپس میں اسلامی رشتہ ہے. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر آپ ٹھیک بھائی اللہ کا شکر جی. بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک معاہدہ طے پایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. جی کتنا اچھا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. ٹھیک ہے نا. سعودیہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، ایک مسلمان ملک بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح امریکہ اور اسرائیل آپس میں یہودی سارے ایک ہیں تو مسلمانوں کو بھی سب کو ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح یہ معاہدہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم مطلب کوئی حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے، ٹھیک ہے، اسرائیل پہ نا، تو سعودیہ کے بہت قریب ہے نا اسرائیل، تو ہمیں وہاں سے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں 550 کلومیٹر تقریباً دور رہ جاتا ہے. ہم کوئی بھی ان پہ حملہ کرتے ہیں نا ہمارے لیے بہت قریب ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کسی کا خیال نہیں کر رہا تھا حملہ کرتے ہوئے، اس نے قطر کو بھی نہیں چھوڑا، اتنے عرصے سے فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، اور جو ممالک آواز اٹھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو چپ کرا دیتے ہیں. امریکہ بھی سامنے آ کے، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ بھی اس کے بڑی دوستی ہے. جی ٹھیک ہے. اب بھی سب سے زیادہ جھٹکا بھارت اور اسرائیل کو لگا ہوا ہے کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں یہ ایک ساتھ کیسے ہو گئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ جو ہے نا یہودی اور جو دوسرے ہیں نا ہاں یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی اس میں جتنی بھی دوسری چیزیں تھی، جو ڈرون تھے اور دوسری چیزیں تھی، ساری اسرائیل کی تھی، فرانس کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ دوسرے جو یہودی ہیں اور یہودوں نے سارے آپس میں دوست ہیں، وہ مل کے ہم پہ اٹیک کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مل کے ان کا دفاع کریں. ٹھیک ہے، مل کے کریں. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے بہت ایک اچھا مطلب کہ ایک اپارچونٹی ہے کہ مطلب کہ ہم جا کے ان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا یہ بتائیں گے بھائی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری بھی ہے، وہ یہ کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی جو سیکیورٹی ہے
وہ بھی پاکستان کو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو نا یہ تو شروع سے پاکستان مشرف کے دور میں بھی یہ پاکستان کے پاس تھی، ٹھیک ہے نا. جب اس ٹائم ہوا تو مشرف نے جا کے اس کو سیکیور کیا تھا. تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ہم اعزاز سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ سیکورٹی ہمارے لیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بہت اچھی خبر، ہم اس چیز میں بہت خوش ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی ابھی حال ہی میں سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو ملک ہے اس پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک کو اس معاہدے سے؟ اس میں فائدہ ہے، جتنے بھی میں تو کہتا ہوں یہ سارے ممالک مل کے غزہ کی بھی حفاظت کریں. بالکل جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے یہ سب مل کے اس کو بھی اس اطاعت میں لے کے آئیں، اسی جو ہے نا مطالبہ کریں کہ اس کو اسرائیل سے بچائیں. ٹھیک ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ان کا جو اتحاد ہے اس اتحاد سے فلسطین کو بھی فائدہ ہوگا. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، ابھی یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ مزید اور بھی ممالک جو ہیں اس معاہدے کے بیچ میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں، ان سے بیک چینل پہ بات ہو رہی ہے. اسلام کے لیے خوش قسمتی ہے جتنے بھی اسلامی ممالک اگر ایک ہو جائیں تو اس میں بہت اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. ٹھیک ہے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، قطر پہ بھی حملہ کر دیا. اس کے علاوہ جتنے مسلمان ممالک ہیں جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آ رہے ہیں وہ حملہ کیا جا رہا ہے ان پہ. ٹھیک ہے، اس کو وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ یہ کرتا ہے اگر کوئی کنڈیم بھی کرے اس کو بولے کہ یار ہم لوگ جو ہیں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں بڑے تحفظات ہیں کہ یار آپ لوگ جو ایسی بات کر رہے ہیں، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ اس کا بھی ایک آپ کہہ لیں کہ اتفاق ہے نا، اتحاد ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہمارا اتحاد ہو جائے تمام مسلمان ممالک کا تو ان سے ہمارا اگر اتحاد ہے تو کفار کے غلبے کا وہ ڈر جائے گا، پہر جائے گا کہ یہ تو ایک ہو گئے ہیں، ہمارا ان کا اس میں لاس ہوگا. ٹھیک. اچھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی جو حال ہی میں خانہ کعبہ کی سیکیورٹی اور مسجد نبوی کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کی جا چکی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ پاکستانی اس کو دیکھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو پیچھے جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کی اس کا اثر ہے؟ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشرف کے دور میں بھی دیکھیں نا، جب کفار نے اپنا حرم شریف پہ قبضہ کر لیا تھا تبھی تو پاکستانیوں نے جا کے وہاں پہ دفاع کیا تھا اور حرم شریف سے کفار کو باہر نکالا تھا. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان جو سپہ سالار ہیں یا فوجی ہیں نا وہ مضبوط ہیں اس کام کے لیے، کمانڈرز اچھی ہیں، پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ ہے ان کے لیے. دیکھیے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ان کا پہلے سے ایک مائنڈ ہے کہ یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کی؟ ایسا ہی ہے. السلام علیکم جی، کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. ابھی ایک معاہدہ دیکھنے کو ملا پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، اور یہ کہا گیا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ جو ہے وہ مانا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم اتحاد کے لیے اور خاص طور پہ ابھی جو ملک حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے، اس میں یہ جو دو ممالک ہیں ان کے بیچ میں یہ جو دفاعی معاہدہ ہے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں جی، یہ معاہدہ تو خیر بہت اہم ہے، جی. اور نہ صرف یہ پاکستان اور سعودیہ کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے. اور جو پچھلے دنوں میں پاکستان نے ایک ڈیفنس کے حساب سے اپنے طاقت کو منوایا ہے پوری دنیا کے اندر، اس لحاظ سے جس طرح سے باقی جو قوتیں ہیں وہ اگر اکٹھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو پریس کر رہی ہیں، تو اس طرح کے معاہدے تو بڑی اہمیت کے حامل ہے. اور اس سے جو ہے نا امت کا اتحاد بھی ممکن ہوگا اور ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں اگر ہم مل کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے لڑ سکتے ہیں اور اپنا جو ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ بڑا اہم پیش رفت ہے. اور اس طرح کا باقی ملکوں کے دوران جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ جو مسلم امہ ہے اس کی طرف کوئی بھی غیر مسلم جو ہے نا اس طرح سے ہم تو طاقت نہیں دیکھ سکتے. بالکل سر. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ منی نیٹو ایگریمنٹ نہیں دیکھتے کہ ان کا بھی یہی ایگریمنٹ ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو 32 ممالک ہیں ان پہ کسی پہ بھی حملہ ہوا تو یہ تمام مل کے جو ہے ریئیکٹ کریں گے، جواب دیں گے اور حملہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم اتحاد جتنا ہے، یعنی جو باقی مسلم ممالک ہیں، عرب سٹیٹس ہیں، یا وہ عرب نہ ہو یا مڈل ایسٹ سے ان کا تعلق نہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں.
یو این کا کام ہی یہی تھا کہ اس طرح کی جتنی بھی تو غاصبانہ چیزیں ہیں یا اس طرح کا جو ظلم ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے یو این جو ہے وہ بڑا پرو ایسی کنٹریز کو ہو گیا جس میں مسلمانوں کو بالکل ایک جو ہے نا کیا اس کو کہیں محروم رکھ دیا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے خاص مقاصد کے لیے جو ہے نا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یو این جو ہے وہ لیگ آف نیشن بنتا جا رہا ہے، وہ بھی فیل ہوئی، یہ بھی فیل ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہے، تو اسی لیے تو اس کی ضرورت پڑی ہے. اگر یو این اپنا کام کر رہا ہوتا تو اس طرح کی چیز ضرورت پڑتی ہی نہ. طاقتور سے غریب جو کمزور ہے اس کی ڈیفنس کے لیے تو یو این بنا تھا. اپنا فنکشن نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس طرح کے اتحاد کی ضرورت ہے. ویسے بھی امت کو اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو ظالم ہیں وہ اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزیں نہ کر سکیں. اچھا سر، اس سے پہلے یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ ریجن میں ہیجمنی کے لیے، طاقت کے لیے، طاقتور ترین ہونے کے لیے، آپ کہہ لیں مضبوط ترین ہونے کے لیے ہندوستان جو تھا وہ پیش تھا. لیکن جب ہندوستان پاکستان کا کلیش ہوا اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اسرائیل کی جانب دیکھ رہا تھا، اور سعودی عرب سے بھی اس کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ ان کے ساتھ اکنامک معاہدے تو کر سکتے ہیں لیکن دفاعی معاہدے نہیں کریں گے. اب بھی سب سے زیادہ جو ہلبڑی مچی ہوئی ہے وہ ہے اگر دیکھا جائے جو ہمارے پڑوس میں ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا پارٹنر ہے دیٹ از اسرائیل. ان دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیکن جی یہ تو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ایسا ہی ہے. کہ اب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کا ڈیفنس انڈیا کے خلاف بڑا مضبوط ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی الائز ہیں پورے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتے تھے، انڈائریکٹلی ان سب کے جو ہے نا منہ کے اوپر ایسا تھپڑ پاکستان نے لگایا ہے کہ مطلب پاکستان اس طرح سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف یا پاکستان جس کے ساتھ ہو ایسا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا ذرا مشکل ہے. اسی لیے ابھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ اسرائیل کی جانب سے پاکستان سے اپولوجائز بھی کیا گیا یومن میں. تو یہ شکست جو ہے وہ انڈیا کو نہیں، وہ تو اسرائیل کو ہی ہے نا، کیونکہ پیچھے تو ساری وہی لابی تھی اور اسی طرح سے سارے کام کر رہے تھے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ اصل طاقت جو ہے وہ صرف ہتھیاروں اور اس سے نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت وہی ہے جو ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں. زبردست. پاکستان نے اس کا بہترین جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے. سر ایک اور خوشخبری بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ جو سیکیورٹی ہے خانہ کعبہ کی اور مسجد نبی کی وہ اب پاکستان کے حوالے ہے، پاکستان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا قومی فریضہ ہے جی، اس میں کوئی معاہدہ ہونا نہ معاہدہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو آپ پوری دنیا کے کسی ایک مسلمان بچے کو بھی کہیں گے کہ جی اگر یہاں پہ کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو کیا اس کے ڈیفنس کے لیے جائیں یا نہ جائیں، تو ہر بچہ جو ہے پوری دنیا سے اس کے ڈیفنس کے لیے جانا چاہے گا. لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے اور جو ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اس عزت سے نوازا ہے. اور ویسے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس کو ڈیفنس کرنا. بہت کامیابی ہے میرے خیال میں، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی قوم، بلکہ وہ پوری امت مسلمہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی، کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا. جی بالکل. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پاکستان کے لیے کتنا اچھا دیکھتے ہیں؟ سر یہ ایک بہت مقدس جگہ ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ایسا ہی اور یہ معاہدہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اپنے سعودی عرب کے لیے اور بھی گیٹ وے ہمارے لیے ہے کہ ہمارے لیے عمرہ حج وغیرہ جو ہے اس میں بھی شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو وہ ریلیف دے دیں، جو سننے میں آ رہا ہے آسانی ہوگی. آسانی. جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سب نے جانا ہے ادھر، ہم سب کی آرزو ہے کہ ہم سب چکر لگائیں جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طرف بلائیں ہمیں، تو ہمیں لازمی ہر مسلمان یہی چاہتا ہے. سر ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو سیکیورٹی ہے خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی وہ بھی پاکستان کے حوالے کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اچھا ہے. ہمارے بڑے پروفیشنل ہے آرمی، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، تو سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کو کافی سیکیور محسوس ہوگا. ہمارے جو یہاں سے لوگ جائیں گے ان کو فائدہ ہوگا، اور ان کے لیے جو ہے ہماری جو ہے تعاون جو ہے بڑا بہتر ثابت ہوگا. اچھا سر، یہ تو ہو گئی جو ڈائریکٹ ایگریمنٹ ہے اس کی بات.
اب اگر دیکھا جائے پڑوسیوں کو، جی پڑوس میں بھارت ہے، بھارت یہ سوچ رہا تھا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اکنامک معاہدہ تو کر سکتا ہے لیکن دفاعی معاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں آپسی میں، تو دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا. اور اب سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے وہ سعودی عرب کو، سب سے زیادہ دھچکا اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو لگا ہے. بھارت کو تو کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ تو سر انڈیا تو ہمارے پکا دشمن ہے، جی. ہر جگہ پہ دشمن ہے، اور اسرائیل کھل کے سامنے تھے. اسرائیل بھی ایسا ہی ہے، دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے ایسا ہی ہے. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ ایسا معاہدہ ہو جائے تو یہ ہم میں اتفاق ہو جائے گا، ہاں اتفاق ہو جائے. وہ تو ہمیں ہر جگہ پہ ڈیگریڈ کرنے پہ تو لے میں، تو بالکل انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمارا وقار بلند ہوگا. آسانیاں ہوں گی. آسانیاں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے بیچ میں اتحاد کتنا لازمی ہے؟ اتحاد تو سر بہت ہی لازمی ہے. ظاہر ہے جب کٹھے ہوں گے تو دشمن جو ہے 10 بار سوچے گا کہ یہ سارے ملک کٹھے ہو گئے. بالکل علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنے ملکوں کو نقصان پہنچا گیا. ایسا ہی ہے. تو یہ جب کٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور ایسے حرکتیں چھوڑ دیں گے. میرا خیال آپ کو لگتا ہے اس اتحاد میں مزید ممالک شامل ہوں گے کہیں؟ انشاءاللہ اور بھی شامل ہوں گے، دیکھا دیکھی اور بھی آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے ایٹمی قوت ہیں جی. تو اس کی وجہ سے سارے پسند کریں گے ہمارے سے معاہدے کریں گے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ اور کریں گے. پاکستان نے منوایا بھی ہے نا جی شکر ہے پوری دنیا میں. بالکل ایسا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ شکر جی، الحمدللہ رب العالمین. سر یہ بتائیں کہ ابھی جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوگا؟ اس سے مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا، خصوصی طور پہ ہمارے ملک پاکستان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عمرہ سستا کرنا پڑے گا، عمرہ سستا ہو جائے گا ہمارا، ہمیں سہولتیں زیادہ ہو جائیں گی. ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں وہ تو اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو وہ ہو اور ہم اس پہ حملہ کریں. باقی رہی فلسطین کی بات، اسرائیل کی بات، تو فلسطینی بچے یا فلسطینی وہ جو ہیں اپنا ہمارے فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے بڑی بات جو ہے ایسا ہی ہے جی. ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جب ہمارا اتحاد ہو تو سوچنا چاہیے. جب ہمارا اتحاد ہو گیا ہے یا ہوگا تو ہمیں ان کے پہلے سوچنا چاہیے ان کے لیے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں ان پہ، بچے مر رہے ہیں ہمارے. ایسا ہی ہے جی. اور ایک طرف تو انگریز وہ کر رہا ہے، جی. برٹش حکومت ایک طرف تو وہ کر رہی ہے، دوسری طرف ہمیں انعامات سے نوازا جا رہا ہے. ہمیں جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چارہ ڈالنے والی بات، چارہ ڈالتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے. ٹھیک. جو بھی مسلمان ممالک ہیں وہ ایک ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہودیت کس طرح وہ کرتی ہے. اچھا سر، ابھی تو اتفاق ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ممالک جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے جو گلف میں ہے یا مڈل ایسٹ میں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مزید جو مسلم ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. ایسا سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ جو ہے وہ دوسرے ملک پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. بالکل کنسیڈ کریں گے، بالکل کنسیڈ کریں گے. اگر پاکستان پہ حملہ کریں گے تو وہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے سعودیہ پہ حملہ کر رہا ہے. اگر سعودیہ پہ حملہ کریں گے تو ایسے سمجھا جائے گا جیسے پاکستان پہ حملہ. تو اس سے فائدہ ہوگا ہمیں بھی؟ ہاں جی، فائدہ ہوگا. اچھا. فائدہ ہوگا. اور اس کی بینیفٹ جو ہے اس کا، میں ابھی فوج کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن راحیل شریف صاحب جو گئے ہیں سعودیہ، جی. میں ان کو ووٹ دوں گا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک. راحیل شریف صاحب کی وجہ سے. وہ ہمارے پاکستانی جرنیل تھے جی. اور یہ ویری فائن مین. پاکستان آرمی زندہ باد. ٹھیک ہو. منیر صاحب زندہ باد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو خانہ کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے اس کی سیکیورٹی دی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے اور ہمارا جو سر ہے وہ کتنا بلند ہوگا؟ سر یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر وہ سیکورٹی دے دے نا ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. جی. اگر وہ سیکورٹی دے دیں تو خانہ کعبہ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. سوال ہی پیدا پتہ ہی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ پاکستان کے حوالے سیکورٹی کرتے ہیں تو کسی کی ایسی تیسی، وہ ابھی وہ لفظ غلط آ گیا میرے منہ میں، سوری، کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا اگر پاکستان کے حوالے سیکورٹی کر دی جائے. ٹھیک ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہماری سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے، ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں اگر آپ یہ مسلمان
اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ میں ابھی کہوں نا کہ میں سر مار کے یا ٹکر مار کے پہاڑ پھوڑ دوں گا، لیکن دل میں جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ پہاڑ چھوڑیں گے ہم. ایگزیکٹ. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جذبہ اتنا ہے ایمانی کہ پہاڑ توڑ دیں گے ہم سر ٹکر مار کے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمارا جو دشمن تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب یہ بھی بھول ہے جی، اچھا یہ اس کی بھول ہے. ٹھیک ہے. کل وہ جڑا وہ کرکٹر، میں کرکٹ دے جڑے شوقین نہیں، ایک منڈے نے اشارہ کیتا ہے کل کرکٹ جلے کھیڈ رہی سی، خدا دی قسم حد کر چھڈی انہیں اوتے انڈیا دے وچ کھلو کے. کرکٹ کہڑی جگہ تے ہوئی میں نہیں پتہ، نہ میں جاننا، ٹھیک ہے. لیکن اس نے جڑا رافیل گران والا اشارہ کیتا ہے نا، انہیں دل جیت لینے منڈے نے. نہ کہ یہ میں نے بھی نہیں پتا اس منڈے کا حارث رؤف ہے جی، عارف نام ہے، حارث رؤف. حارث رؤف. انہیں دل جیت لینے پاکستانیاں دے. جی انہیں رحیل گرایا نا، رافیل گرایا، جی انہیں دل جیت لے لی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو جی. کہیں گے تو سوٹ بھی پہنا دیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی سر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک معاہدہ طے پایا سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں، اور یہ کہا گیا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ مانا جائے گا، اور ساتھ ہی میں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے کی گئی. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور یہ بلکہ ہونا چاہیے اتحاد مسلم ممالک کا، سب کنٹریز کا آپس میں. جی ابھی دیکھیں یہ ریسنٹلی جو قطر پہ جو اٹیک ہوا ہے، بالکل اگر یہ ہمارے مسلم ممالک ایک ہوتے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اسرائیل کی. ایسا ہی تو یہ مار کھا رہے ہیں اکیلے اکیلے ہو کے. ہاں جی، تو یہ تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کو جو ہے یہ ایک موقع ملا ہے جی کہ حرمین شریفین کا تحفظ جو ہے ہمارے وہ مقدر میں، ہمارے نصیب میں آیا ہے. تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے. بلکہ ہم تو یہ زور دیں گے کہ بلکہ جتنے بھی یہ گلف کنٹریز ہیں ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. مڈل ایسٹ کو، گلف کو، پاکستان کو، اور جتنے مسلمان ممالک ہیں یا جن میں مسلمان پائے جاتے ہیں ان سب میں اتحاد ہونا چاہیے، جی بالکل جی، اتفاق ہونا گلف چاہیے. کنٹریز کے اندر آپس کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ وقت کی ایک یعنی بہت ضرورت ضرورت ہے، ہے. ضرورت ہے. جی اچھا سر، ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت عرصے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے جس کو حال ہی میں ہم نے جی جی ایک شوق دیا ہے بہت بڑا، جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کا اور اسرائیل کا اتحاد دیکھنے کو ملتا تھا، اور خاص طور پہ سعودی عرب اور بھارت کا تھا اتحاد. بڑے کلوز تھے یہ آپس میں، اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہم اکنامک تک ہی رہیں گے. وہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ کہیں دفاعی معاہدے پہ بھی آئیں گے. تو اب ہم دفاعی معاہدے پہ آ گئے ہیں. لیکن کوئی حل بدل شغل لگے نا قطر کے اندر، تو اس وجہ سے ان کو تو یہ سوچ اور کوئی نہیں کر سکتا ان کا ساتھ. پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے، ایک ایسی کنٹری ہے جس کو اللہ نے جو ہمیں جو ہے کہ ایٹمی طاقت سے نوازا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اب تو انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، میں کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو ہے یعنی بڑی بات ہے، اور جو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جو ایک موقع ملا ہے. اور بلکہ میں کہوں گا کہ اب جتنے بھی یہ گلف کنٹریز ہیں ان کو سب کو اب یہ موقع ہے کہ اکٹھے ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ اکیلے اکیلے کی درگت بنے گی. بنے گی، بنے لیکن اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. جس طرح ہم نے انڈیا کو لاکھوں چنے ہوائے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. اسرائیل کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم سے یہ صرف 500 کلومیٹر کی دوری پہ اس کو تو ایسا مطلب ہمارا میزائل ہی ادھر سے. جی 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 بالکل جی. ٹھیک ہے سر، السلام علیکم جی، کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. یہ بتائیں گے کہ جو اتفاق ہوا ہے حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کتنا ضروری تھا؟ بہت ضروری، پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. اتفاق یہ صرف سعودیہ اور پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب بالکل ایسے ہونے چاہیے. مطلب ہے کہ وہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہے یہ ملک ہے، سارے بھائی چارے کے ساتھ اور اسی طرح سپورٹ. اچھا سر، اب جو حالات چل رہے ہیں اوور آل دیکھنے کو ملے کہ اسرائیل پوری دنیا میں جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پہ مسلمانوں میں، اور فلسطین میں تو نسل کشی ایک عرصے سے جاری ہے، اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے اکیلے. کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا اکیلے کچھ بھی. یہ جو اتفاق ہے اور یہ جو اتحاد ہے دونوں ممالک میں، یہ تو کچھ کر سکے گا آپ کو لگتا؟ بالکل کرے گا جی. اگر مطلب دیکھیں 1 اور 1 11 ایسا ہی ہے. سمپل سا مطلب وہ ہے نا، تو بالکل کرے گا. اور سارے ملک جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جی دیکھیں ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے، تعلیم میں آگے جائیں گے. اسرائیل تو ایک ملک ہے نا، دشمن ہے دوست ہے جو بھی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے تو ہر بندہ آپ کا دوست ہے، ایسا ہی ہے. آپ ناکام ہے تو ہر بندہ آپ کا دشمن ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہمیں جو حال ہی میں کامیابی ملی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہر ملک جو ہے ہمارا دوست بن رہا ہے،
ٹھیک ہے، یا ہم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ وہی کامیابی ہے جو ہمیں بھارت کی آپ دنیا مقابلے میں آپ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ایسا ہی تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ نظریں آپ پہ ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہے تو ان کو لگے گا کہ یار یہ اسٹریٹجک لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے بے شک اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، جی لیکن یہ ہے کہ دفاعی لحاظ سے جو ہماری چیزیں ہیں وہ مضبوط ہیں، تو سارے پھر جو ہے نا اس نظریں تو ہوتی ہے، تو وہ مالک ہیں، جیسے مثال ہے سعودیہ ہمارا برادر ملک ہے، باقی ہیں اگر وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں فائنینشلی تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دفاعی لحاظ سے مطلب اس طرح سے نہیں ہے، ہماری پروفیشنل فوج ہے، اتنا کچھ ہے، تو وہ فرق تو سر اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین صرف اکنامک ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی معاہدہ ہونا ہے تو وہ اکانومی کو لے کر ہوگا، لیکن ادر دین دیٹ کوئی دفاعی اب نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے لائنز بڑے ڈفرینٹ تھے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدے کے بعد ہمیں یہ جو ہلچل مچی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھارت سے لے کے اسرائیل سے لے کے پوری دنیا میں ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان میں اتحاد ہو گیا ہے، تو باقی ممالک بھی ہماری طرف آئیں گے؟ آئیں گے، بالکل آئیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں شاید وہ سامنے سے نہ آئے، بیک ڈور سے آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور. یعنی یہ جو ابھی سینیریو بنا ہوا ہے نا، جی جب آپ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، تو ضروری نہیں ہے اسٹریٹجک اتحاد ہوتے ہیں، ایک ملک آپ سے مطلب ہے کہ سامنے آ کے نہیں وہ سپورٹ لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے، آپ کو بیک اینڈ پہ دے گا. بہت ساری چیز میں دفاعی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، اکانومک لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے اگر دیکھا جائے، جب آپ مطلب ہے کہ کوئی اچھا پرفارم کرتے ہیں دفاعی اس میں یا اکانومی کے لحاظ سے، تو آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. بالکل. ہاں، تو اب مطلب جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مطلب پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم تو مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. انڈیا کے حوالے سے ہمیشہ وہ یہی سوچتے تھے کہ جی بس یہ فارغ ہو گئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، کبھی بنا ہی نہیں. تو ابھی جو ریسنٹ یہ ہوا تو ہمیں تو فخر ہے، پاک فوج پہ فخر ہے، اپنے پاکستانیوں پہ فخر ہے. ایسا ہی ہے. کیسے لوگ بارڈرز پہ جا کے تو سپورٹ کر رہے تھے. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. بالکل. گورنمنٹ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ علیحدہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم ایز اے نیشن وہ جو ہے نا پھر سپورٹ میں آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب سیاسی اختلاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن ملک تو ہمارا ہے نا. اور آپ نے یہ بھی وہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور سیاسی اختلافات تھے اس ٹائم پہ بھی، لیکن متحد دکھائی دیے. بالکل ٹھیک دکھائی ہے، دے. ایک جگہ پہ. اور یہ ہمارے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے ایسا ہی ہے. کہ ہماری قوم جب بھی کوئی ایسا مطلب ہے کہ پرابلم بنتا ہے تو اکٹھی ہو جائے. ایسا آپ سیلاب میں دیکھیں، آپ جنگ میں دیکھیں، آپ کسی معاملے میں بھی دیکھیں، غلط کو غلط کہتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ مطلب سیاسی لحاظ سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا شعور آ چکا ہے اسپیشلی نوجوان نسل. ایسا ہی ہے. تو زیادہ تر تو ہماری نوجوان نسل ہے، ایسا ہی ہے. اور انہی پہ ہمیں فخر ہے، اور وہی ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. سر جو سیکیورٹی ملی پاکستان کو خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ہمارے لیے مطلب ہے کہ اعزاز کی بات ہے. ایسا ہی ہے. پہلے بھی مطلب ہے کہ ہماری فورسز وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو باعث اعزاز ہے ہمارا. ایسا ہی ہے. اب ویسے خانہ کعبہ کے اگر اس پہ کوئی مطلب ہے کہ آنچ آتی ہے تو ہمیں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب اگر کچھ سوچا بھی جائے گا تو ایک قوم ایسی بھی ایسا ہی ہے. کہ جو اب کچھ ایسا کرنے نہیں دے گی، ایسا ہی ہے. بھی سکھائے گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. جی بھائی. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک دفاعی معاہدہ ہوا، اور کہا یہ گیا کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ مانا جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ مسلمانوں میں اتحاد کتنا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے جی. یہ الحمدللہ کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی جو سیکورٹی ہے، جی حفاظت ہے، وہ تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے، جی، تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے پوری دنیا میں جاری تھی، خاص طور پہ مسلمان ممالک اور خصوصاً فلسطین جہاں پہ نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کو کوئی نہ کوئی پیغام ملا ہے جب اتفاق ہوا ہے دونوں ممالک کے بیچ میں؟ جی بالکل ملا ہے. اتفاق وہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اور اس سے بہت ان کو پیغام جائے گا، گیا بھی ہے اور بھی جائے گا. کہ اگر آنکھ اٹھایا یا اس طرف دیکھا بھی تو یہ تو مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہے. متحد ہو جائیں گے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ آنکھ نہیں اٹھائے گا. آپ کو لگتا ہے اور ممالک چاہتے ہیں اتفاق یا اتحاد چاہتے ہیں؟ جی چاہیں گے، ابھی اور بھی چاہیں گے، جو نہیں چاہ رہے وہ بھی چاہیں گے انشاءاللہ.
کہ ایک ساتھ ہو جائیں. جی ایک ساتھ ہو جائے. بہت شکریہ سر. جی. تھینک یو. ناظرین، ہماری عوام سے بات ہوئی اور تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد بہت ضروری ہے اور ممالک میں اتفاق بہت ضروری ہے. اس لیے کیونکہ اگر ہم لوگ مضبوط ہوئے تو دنیا میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری جانب لازمی دیکھیں گے اور ان کو خطرہ لگے گا کہ اگر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو شاید یہ ہمیں ایسا جواب دیں کہ پھر ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں. ناظرین، حال ہی میں ہم نے جواب دیا بھارت کو، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر پڑی، اور یہ جو نظر تھی اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اتفاق سے سعودی عرب اور پاکستان نے ایک ایسی بنیاد کھڑی کی کہ اب بہت سارے ممالک یعنی کہ جو مڈل ایسٹ ہے یا گلف ہے وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. شاید اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹریٹجکلی مضبوط ہے، اور اگر دیکھا جائے سعودی عرب کی جانب تو وہ اکنامکلی مضبوط ہے. پاکستان کے پاس اگر دفاعی طاقت زیادہ ہے تو سعودی عرب کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ مضبوط ہے معیشت کو لے کے. تو اگر مڈل ایسٹ اور گلف میں اتفاق ہو جائے اور ساتھ میں پاکستان اور مسلم ممالک جہاں پہ تھوڑے تھوڑے مسلمان پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ہلا کوئی نہیں سکتا. ناظرین، کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں اتفاق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ اتفاق رکھیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. خاص طور پہ ابھی جن کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے وہ ہیں فلسطینی ہمارے بہن بھائی اور بچے جن پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو اتفاق ہوا ہے، یہ جو اتحاد ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے مابین، اس سے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو اور ان ممالک کو بھی فائدہ ہو جو ابھی اسرائیل کی زد میں آ رہے ہیں، اس کی جارحیت کی زد میں آ رہے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.